بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کچھ دن پہلے پرائم منسٹر کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انٹیریئر کے اوپر بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے ایک لاہور میں شاید وہ بات کر رہے تھے، تو ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ نون لیگ کے جا کے ملے تھے شہباز شریف صاحب کو جس وقت وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. تو اس دوران وہ جب ان سے ملے تو اس چیز کا جب پتہ چلا نواز شریف صاحب کو لندن میں، تو وہ اس کے اوپر ناراض ہوئے. تو یہ عجیب سی بات لگی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی اگر ظاہر ہے وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، اگر کوئی ان کو ملتا ہے تو اس سے اور انہی کا پارٹی کا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کیوں ناراضگی ہوگی نواز شریف صاحب کو. لیکن جب تھوڑا سا اس کے اوپر ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ بیسیکلی اب میں آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے بات ہوئی، ڈفرینٹ ورژنز آپ کے سامنے آئیں گے، تو فیصلہ پھر آپ خود کر پائیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا. جو میری نون لیگ کے کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 20th جو لاسٹ منتھ کی تھی جب اے پی سی ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو جب آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا کہ کون کون لوگ آرمی چیف کو ملتے رہے، تو پی ایم ایل این کے کون سے لوگ ملتے رہے، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈرز کو کہا گیا کہ اب آپ نے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی فرد کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی اور آپ نے کوئی میٹنگ نہیں کرنی، اور اگر کوئی بھی ضروری ہوئی کرنی تو وہ پبلک اس کو ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے اور اجازت اس کی لی جانی چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیا نیب نے، وہ نیب کی کسٹڈی میں لاہور میں تھے. تو اب میں آپ کو پی ایم ایل این کے بڑے ایک سینئر سورسز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس دوران پہلے تو اپروچ کیا گیا، لندن میں اپروچ کیا گیا نواز شریف صاحب کو، لیکن نواز شریف صاحب سے بات نہیں ہو پائی. اسٹیبلشمنٹ کے ایک کسی فرد نے ان سے بات کرنا چاہی تو بات نہ ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 3 لوگوں کی ایک کمیٹی کو کہا، مطلب کمیٹی کہہ دیں یا 3 لوگوں کے آپ گروپ کہہ دیں، ان کو اپروچ کیا گیا کہ جی آپ جا کے شہباز شریف صاحب سے بات کریں. کیا بات ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر یہ تو ٹوٹل اسپیکولیشن ہے، لیکن یعنی خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب اور رانا تنویر حسین صاحب، یہ لوگ جا کے ملے شہباز شریف صاحب سے، اور جو پی ایم ایل این کے سورس جس کو میں کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں ان کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ کے ریکویسٹ کے اوپر جا کے ان سے ملے. اور اس کا اس وقت سے یعنی اس سے پہلے میٹنگ سے پہلے کا نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا. تو میٹنگ کے بعد جب نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ جی یہ میٹنگ ہوئی، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو شاید خواجہ آصف صاحب نے ٹیلی فون کر کے بتایا، تو نواز شریف صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ چیز آپ کو مجھ سے پوچھ کے جا کے میٹنگ کرنی چاہیے تھی. تو لیکن دوسری سائڈ پہ جب اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ سلمان شہباز صاحب جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے اپروچ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اپروچ کر کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمارے کچھ لوگوں کی خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا تنویر حسین کہ جی ان کی میٹنگ کروائیں آپ شہباز شریف صاحب سے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے ان کے بقول یہ سارا فیسیلیٹیٹ کروایا اور یہ میٹنگ ہو گئی اس طرح. احسن اقبال صاحب سے میری بات ہوئی تو احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے تو میاں صاحب کو پہلے بتا دیا تھا، خواجہ ہم تینوں نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم جا کے شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ یہ ہماری کسی بھی قسم کی ہماری مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں ریکویسٹ نہیں آئی تھی. تو اور یہ بھی کہ جی میاں نواز شریف صاحب ہم سے اس بات کے اوپر کسی بھی بات کے اوپر ناراض نہیں ہیں. اچھا میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے ورژنز ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں کسی بھی سٹوری کے لیے تاکہ سچ تک پہنچا جائے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو سورسز ہیں جن پہ مجھے پورا اعتماد ہے،
اور جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پی ایم ایل این سورس کی بات کی اور میں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے سورس کی بات کی، دونوں نے یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی ملاقات ہوئی. آلدو ایک سائڈ نے کہا کہ جی سلمان شہباز کی ریکویسٹ کے اوپر ہوا، دوسری طرف سے یہ کہا گیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے خواجہ آصف وغیرہ کو کہا اور ان کے کہنے کے اوپر جا کے ملے. سو ایک چیز کنفرم ہوئی کہ ایک کانٹیکٹ ہے، ابھی بھی آج کل بھی ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اب یہ آگے کہاں تک سیاست کو لے کے جاتا ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جہاں تک ہے تو میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جی چونکہ اپوزیشن جب سے پی ڈی ایم بنی تو اس کے بعد جس قسم کی باتیں سامنے ہونا شروع ہوئیں، آلدو اسٹیبلشمنٹ کو مختلف لیڈرز کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن جس قسم کا کرٹیسزم نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا اور انہوں نے نام لینا شروع کر دیے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے. پہلے انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا، پھر انہوں نے جنرل آرمی چیف کا نام لیا، تو اس سے ظاہر ہے دیکھیں ایک اس سے ایک ماحول میں ایک کشیدگی پیدا ہوتی ہے، ایک کنفرنٹیشن کی طرف چیزیں زیادہ چلی جاتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے نام لینا شروع کر دیں. تو میری جو اطلاعات ہیں مقصد یہی ہے کہ تھوڑی سی سافننگ ہو، تھوڑا سا ریئلائز کروایا جائے نواز شریف صاحب کو کہ اس قسم کی جو بات ہے، اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو ظاہر ہے اس سے پولیٹیکل جو ٹیمپرز ہیں وہ ہائی ہوں گے، ٹینشنز ہوں گی، تو جو کہ بہتر نہیں ہے، نہ انسٹیٹیوشن کے لیے اچھی ہیں، نہ پالیٹکس کے لیے اچھی ہیں، نہ پاکستان کے لیے اچھی ہیں. لیکن میاں صاحب ابھی تک اپنے سٹانس کے اوپر وہیں پہ کھڑے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کوئٹہ میں جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ کس قسم کی بات کریں گے. تو یہ بیسیکلی بس بات آپ سے کرنا تھی کہ 20 سپٹمبر کے بعد جو میاں صاحب نے کہا تھا کہ تمام تر کانٹیکٹس ختم ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کانٹیکٹس پی ایم ایل این کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ان 3 لوگوں کی، میری تو اطلاعات ہیں کہ شاید اس کے بعد بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی. وہ جب میچور ہوں گی چیزیں، جب بالکل 100% کنفرمیشن ہوگی تو میں آپ سے وہ بھی بات میں کر لوں گا کہ کس قسم کی ڈسکشن ہوئی. لیکن یہ مسئلہ ڈسکس کرنا، آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا. میری ویسے آج بیرسٹر جو ہیں شہزاد اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی، جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے اس بات کے اوپر. اور رات کے اندھیرے میں ان کے بقول کہ رات کے اندھیرے میں خواجہ آصف احسن اقبال اور رانا تنویر صاحب کو جا کے ملنے کی کیا ضرورت پڑی شہباز شریف صاحب کو. اور وہ ان کا یہ کہنا تھا، میں بیرسٹر شہزاد کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ 3 لوگ اس لیے جا کے ملے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور خود بھی کنونس تھے کہ جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اور جو خاص طور پہ جو انہوں نے اب نام لینے شروع کیے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم لوگوں کے، تو اس سے ظاہر ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، وہ ٹینشنز کو فردر کر رہی ہیں جو کہ سیاست کے لیے اور پی ایم ایل این کی سیاست کے لیے بھی نہیں اچھی، اوور آل بھی سیاست کے لیے نہیں اچھی، ان کا یہ خیال ہے. تو اس طرح کی بات ہے. اور بعد میں ابھی 1-2 دن پہلے شاہد خاقان وائس صاحب نے بات کی دوبارہ، اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ بیسٹ سلوشن ہے. میں پہلے بھی آپ سے بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو بیسٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے، اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرے، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے، اس کے لیے بے شک گورنمنٹ کوشش کرے، اس کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوشش کرے. جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. ڈائلاگ، انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ ڈائلاگ کس سے؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے. انہوں نے کہا گورنمنٹ سے کیا ڈائلاگ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس ڈائلاگ میں شامل ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اس ڈائلاگ میں شامل ہونا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں مین اپوزیشن پارٹیز کے جو مین پلیئرز ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے، جوڈیشری کو شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم وہی بات کہ بار بار وہی ہم تاریخ دہراتے ہیں اپنی، جس میں ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، جس میں کوئی ہم نظام بنانے کے قابل نہیں ہوئے، کوئی انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہم اس ملک کی نہیں کر پا رہے، ہم ود ایوری پاسنگ ڈے پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں. تو اس لیے جو مشورہ بار بار دے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب،
اور باقی لوگوں نے کچھ اور لوگوں نے بھی دیا. رضا ربانی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی, فارمر چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. میرا یہی خیال ہے کہ جی اس کے اوپر ڈائیلاگ کی طرف جائیں, اور اگر کانٹیکٹ ہوتا ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی اس میں بری بات نہیں. لیکن ایک بات صرف ان سے نہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پیس پارٹی کا ویو آپ دیکھ لیں, ان کا جو زیادہ کرٹیسزم ہے وہ فوکسڈ ہے گورنمنٹ کی طرف, وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتنا زیادہ ٹیک آن نہیں کرتے. سو ضروری ہے کہ آپ بات چیت کر کے اور بات چیت ایسی ہو جو ذرا اوپن ہو, چھپ کے نہ ہو, کسی کے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو, تو اس میں آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا فیصلہ کر کے تاکہ ہم آگے کی طرف ایک اچھا سفر شروع کریں, جو کہ انفارچونیٹلی فار دا لاسٹ 73 ایئرز ہم پاکستان میں وہ اچھا سفر نہیں طے کر سکے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.